بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی۔ میرے ماں باپ نے میری پرورش بہت ہی ناز و نعمت کے ساتھ کی تھی۔ میں بہت ہی منتوں اور مرادوں سے پیدا ہوئی تھی۔ میرے ماں باپ نے مجھے رو رو کر دعاؤں میں مانگا تھا۔ اس وقت وہ نہیں جانتے تھے کہ میں ہی ان کے چہرے پر کالک مل دوں گی۔ اگر وہ یہ بات اس وقت جان جاتے تو شاید میرے پیدا ہونے کی کبھی بھی دعا نہ کرتے، اور اگر میں پیدا ہو بھی جاتی تو شاید مجھے اسی وقت گلا گھونٹ کر مار دیتے، کیونکہ جتنے زخم میں نے اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کو دیے تھے، اگر اس بات کی بھنک ان لوگوں کو اس وقت ہوتی جب وہ مجھے دعاؤں میں مانگ رہے تھے، تو وہ کبھی بھی میرے پیدا ہونے کی دعائیں نہیں مانگتے۔ میرے پیدا ہونے کے بعد میرے ماں باپ کی زندگی جیسے مکمل سی ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ مجھے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے، کیونکہ میں ان کی شادی کے 10 سال بعد پیدا ہوئی تھی۔ میرے ابو ایک نجی محکمے میں کلرک تھے۔ ان کی قلیل تنخواہ میں ہمارا گزارا بمشکل ہی ہو پاتا تھا، مگر امی کے سغراپے کی وجہ سے ہم لوگ اس میں بھی بآسانی گزارا کر لیتے تھے۔ جتنا بھی ہمیں اللہ نے دیا تھا، میرے ماں باپ اسی میں راضی خوشی رہنا جانتے تھے۔ میرے ماں باپ کو زیادہ کی تمنا تھی اور نہ ہی لالچ تھا۔ ہماری زندگی بہت ہی خوشگوار طریقے سے بسر ہو رہی تھی۔ میرے ماں باپ مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار کرتے تھے۔ میری ہر خواہش میرے کہنے سے پہلے ہی پوری کر دی جاتی تھی۔ میرا بچپن انتہائی خوبصورت گزرا تھا۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے مجھے اپنے ماں باپ کا بھرپور پیار میسر تھا۔ میں شروع سے ہی ضدی طبیعت کی تھی۔ مجھے اپنے ماں باپ کے پیار کی بالکل بھی کوئی قدر نہیں تھی۔ جتنا پیار مجھ سے میرے ماں باپ کرتے تھے، میں اس سب کو اپنا حق سمجھ کر وصول کرتی تھی۔ مجھے اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا کہ میرے ماں باپ میری خواہشیں پوری کرنے کے لیے کتنی قربانیاں دیتے ہیں۔ اس بات کا مجھے ذرہ برابر بھی احساس نہیں تھا۔ میں تو بس ان لوگوں سے ہر روز ایک نئی خواہش کرتی تھی، جو میرے ماں باپ جانے کہاں سے پوری کر دیا کرتے تھے۔ اس بارے میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا۔ میں جیسے جیسے بڑی ہوتی جا رہی تھی، میری خواہشیں بڑھتی ہی جا رہی تھیں۔ میں روز ہی کوئی نہ کوئی خواہش کر دیتی تھی، جبکہ میں بہت اچھی طرح سے جانتی تھی کہ میرے ابو اتنا نہیں کماتے ہیں، مگر مجھے اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی۔ مجھے ہر حال میں ہی اپنی باتیں منوانے کی عادت ہو چکی تھی۔ امی اکثر مجھے میری اس عادت پر ڈانٹ بھی دیا کرتی تھی، مگر میں ان کی ساری باتیں، ساری نصیحتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی۔ ابو بھی امی کو مجھے کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا کرتے تھے، اور میری ساری خواہشیں پوری کرنے کے لیے ہزاروں جتن کیا کرتے تھے۔ مگر اب ابو کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ جب وہ کام سے واپس گھر آتے تو بہت تھکے ہوئے ہوتے تھے۔ امی ان سے کئی بار کہہ چکی تھیں کہ وہ جا کر ڈاکٹر کو دکھائیں، مگر ابو ہر بار ان کی بات ٹالتے رہتے تھے، کیونکہ وہ ڈاکٹر پر پیسے ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ بات امی بخوبی جانتی تھیں، کیونکہ ہمارے گھر کے حالات اس بات کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتے تھے۔ کئی دن تک امی انہیں اس بات پر زور دیتی رہیں کہ وہ ڈاکٹر کو دکھائیں۔ ایک دن امی زبردستی ابو کو ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ ڈاکٹر نے ابو کو معمول کی دوائیں لکھ دیں۔ ان دواؤں کے استعمال کے بعد ابو کی طبیعت سنبھلنے کے بجائے بگڑتی ہی چلی گئی۔ آخر کار ابو کی طبیعت اتنی بگڑی کہ اب وہ کام پر جانے کے بھی قابل نہیں رہے۔ امی انہیں ایک بڑے ہسپتال میں لے گئیں، کیونکہ ابو ہی ہمارا واحد سہارا تھے۔ ان کے بغیر ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ جب بھی امی کو ابو کی اتنی فکر ہوتی تھی، امی انہیں ہسپتال لے گئیں تو ڈاکٹر نے ان کی طبیعت کے پیش نظر انہیں کئی ٹیسٹ لکھ دیے۔ ابو تو اب بھی یہ سارے ٹیسٹ نہیں کروانا چاہتے تھے، مگر جب امی نے ان پر زور دیا تو آخر انہیں یہ سارے ٹیسٹ کروانے ہی پڑے۔ کچھ دن بعد جب ٹیسٹ کی رپورٹ آئیں تو ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ ابو کو گردوں کا عارضہ لاحق تھا، اور ان کا یہ عارضہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا، جو ان کی صحت کو تیزی سے گھلا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے دوائیں تو لکھ دی تھیں، مگر اب بھی ابو کی صحت میں کوئی بہتری نہیں آ رہی تھی، بلکہ ان کی طبیعت بگڑتی ہی جا رہی تھی۔ اب ابو اپنی نوکری پر جانے کے قابل بھی نہیں رہے تھے، تو ان کی نوکری بھی چلی گئی تھی۔ اب ہمارے گھر کے حالات بھی خراب ہوتے جا رہے تھے۔ ابو کی دواؤں پر بھی بہت خرچ ہو رہا تھا۔ ہمارے گھر کے حالات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے، کیونکہ ابو کی نوکری بھی چلی گئی تھی، اور ابو اب بالکل چارپائی پر لگ چکے تھے۔ اب تو ان سے ان کے پیروں پر بھی کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ امی ان کی دن رات دیکھ بھال کرتی تھیں،
مگر ابو کی طبیعت بہتر ہونے کے بجائے بگڑتی ہی چلی گئی۔ امی اور میں انہیں دیکھ کر دن رات روتی رہتی تھیں، کیونکہ ہمارے بس میں انہیں ٹھیک کرنا نہیں تھا، مگر جتنا ہو سکتا تھا ہم لوگ ان کو خیال رکھنے کی پوری کوشش کرتے تھے، مگر ان کی طبیعت میں بالکل بھی افاقہ نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل ابو کی اس حالت کو دیکھ کر کڑتا تھا، مگر کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں تھا۔ گھر کے حالات اب مکمل طور پر خراب ہو چکے تھے، ابو کی نوکری بھی جا چکی تھی اور اب ان کی دواؤں کے لیے بھی ہمیں پیسوں کی ضرورت تھی، اور اب ہمارے پاس پیسے ختم ہونے لگے تھے۔ ایسے مشکل وقت میں نے نوکری کرنے کی ٹھانی، لیکن ابو اس بات کے بالکل ہی خلاف تھے کہ گھر سے باہر نکل کر نوکری کروں۔ ایسا نہیں تھا کہ میرے ابو تنگ خیال کے آدمی تھے، بس وہ نہیں چاہتے تھے کہ گھر سے باہر نکل کر مجھے کسی بھی قسم کی کوئی مشکل درپیش نہ ہو، مگر میں ہر حال میں گھر سے باہر نکل کر نوکری کرنا چاہتی تھی، اور اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ اب ابو کے گھر سے باہر جا کر بالکل بھی نہیں کما سکتے تھے، کیونکہ اب وہ اپنے پیروں پر کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، اور امی آج تک اپنے گھر سے باہر نہیں گئی تھیں۔ اب مجھے ہی گھر سے باہر جا کر کمانا تھا، کیونکہ اب بھی میں اگر کچھ نہ کماتی تو گھر میں کھانے کے لالے پڑ جاتے۔ ابو نے جو بھی کمایا تھا وہ سب جمع کرنے کے بجائے مجھ پر اور میری خواہشوں پر خرچ کر دیا تھا۔ برے وقت کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا جس کے سہارے ہم لوگ اپنی زندگی بسر کر سکتے۔ میں اب روز ہی اپنی ڈگریاں لے کر گھر سے نوکری کی تلاش میں نکل جاتی، مگر مجھے کہیں بھی کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی، کیونکہ میں جس جگہ بھی جاتی وہاں سفارش ہی چلتی تھی، اور میں ایک معمولی کلرک کی بیٹی تھی۔ میرے پاس کوئی سفارش نہیں تھی، اسی لیے مجھے کہیں بھی کوئی نوکری نہیں مل پا رہی تھی۔ مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میرے پاس کوئی سفارش کیوں نہیں ہے، کیوں میں ایک معمولی کلرک کی بیٹی ہوں جس کے پاس اتنی ڈگریاں ہونے کے باوجود کوئی بھی اسے نوکری دینے کے لیے اس لیے راضی نہیں ہے کہ میرے پاس کوئی سفارش نہیں ہے۔ میں روز ہی صبح سویرے گھر سے نکل جایا کرتی تھی اور سارا دن نوکری کی تلاش میں خوار ہوتی رہتی، مگر کہیں بھی مجھے نوکری نہیں مل پاتی تھی۔ جب میں شام میں گھر پہنچتی تھی تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ ڈھنگ کا نہیں ہوتا تھا۔ میں اس سب حالات سے بہت تنگ آ چکی تھی، مگر مجھے ان حالات سے کوئی بھی راہ فرار نہیں دکھائی دے رہی تھی، بلکہ ہمارے حالات دن بدن خراب سے خراب تر ہی ہوتے جا رہے تھے۔ میری ایک دوست ایک نجی کمپنی میں کام کرتی تھی۔ ایک دن تنگ آ کر میں نے اسے فون کیا اور اس سے گزارش کی کہ وہ کسی طرح مجھے بھی اپنے آفس میں نوکری دلوا دے۔ وہ میری بہت اچھی دوست تھی، اسے بہت اچھے سے میرے سارے حالات کا علم تھا۔ جب ہی اس نے اپنے آفس میں میری نوکری کے لیے کوشش کی اور مجھے تسلی دی کہ گھبراؤ نہیں، بہت جلد ہی مجھے نوکری مل جائے گی۔ میرا نوکری کرنا بہت ضروری ہو گیا تھا، کیونکہ ابو کی دوائیوں کے لیے پیسے مکمل طور پر ختم ہو چکے تھے، اور ڈاکٹر نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر ابو کو وقت پر دوائی نہیں ملی تو ان کا مرض بڑھتا جائے گا اور وہ مزید تکلیف میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اسی وجہ سے میرے لیے نوکری کرنا بہت ہی ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی ساری ہی دوستوں کو فون کر دیا جو مختلف جگہوں پر نوکری کرتی تھیں، اور ان سے اپنے لیے نوکری ڈھونڈنے کا کہا۔ کسی نے مجھے دلاسا دیا تو کسی نے مجھے تسلی، تو کسی نے میرے منہ پر صاف انکار کر کے فون رکھ دیا۔ آخرکار جلد ہی مجھے میری دوست کا فون آ گیا اور اس نے مجھے خوشخبری سنائی کہ جس آفس میں کام کرتی ہے اس آفس کی دوسری برانچ میں نوکری کے لیے جگہ خالی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں جلد ہی وہاں پہنچ کر انٹرویو دے دوں، کیونکہ اس نے میری نوکری کی بات کر لی تھی۔ میں اگلے دن ہی اس جگہ پر پہنچ گئی اور انہیں انٹرویو دے دیا۔ ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے کچھ دن بعد کال کر کے بتا دیں گے۔ یہ کچھ دن میں نے کانٹوں پر بسر کیے تھے۔ ان چند دنوں میں میں نے اتنی غربت اور بدحالی دیکھ لی تھی کہ میرا گھر میں رہنے کا دل ہی نہیں کرتا تھا۔ ہمیں وقت میرا بس یہی دل کرتا کہ میں یہاں سے کہیں دور بھاگ جاؤں، جہاں غربت کا شور نہ ہو، مگر میں یہاں سے کہیں بھی نہیں جا سکتی تھی، کیونکہ اس گھر کے سوا میرا اس دنیا میں کوئی اور ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں اس گھر سے، اس گھر کے ماحول سے تنگ آ چکی تھی۔ امی ہر وقت چڑچڑی رہنے لگی تھیں، کیونکہ گھر چلانے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ بالکل ہی ختم ہونے لگے، اور ابو کو دوائیاں نہ ملنے کی وجہ سے ان کا مرض بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اب وہ مکمل طور پر مفلوج ہو کر رہ گئے تھے اور امی کی ذمہ داری بن چکے تھے۔
ان تمام معاملات نے امی کو چڑچڑا کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتی تھی کیونکہ ان کے سوا میرا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا، مگر اب تو میں خود سے ہی بیزار ہونے لگی تھی۔ نہ ہی مجھے گھر میں پیٹ بھر کر کھانا میسر تھا اور نہ ہی اپنا سکون میسر تھا۔ ان حالات میں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی بھی نوکری مل جائے تاکہ کچھ گھنٹوں کے لیے ہی صحیح میں ان حالات سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ پہلے جس گھر میں خوشیاں تھیں اب وہاں صرف غربت تھی، اس کے سوا ہمارے گھر میں کچھ نہیں بچا تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے اسی آفس کی جانب سے فون موصول ہوا۔ میری نوکری وہاں لگ گئی تھی اور اس نوکری کے بدلے مجھے اچھے خاصے پیسے مل رہے تھے۔ میں نے فوراً ہی اس نوکری کے لیے ہاں کر دی اور اگلے دن سے ہی نوکری کرنے جا پہنچی۔ میری نوکری ملنے سے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ہم سب کو ہی امید ہو گئی تھی کہ شاید اب ہمارے گھر کے حالات کچھ بدل سکیں گے۔ میں بھی پر امید تھی کہ اب ہمارے گھر کے حالات بدلیں گے اور میرے ماں باپ پھر سے پہلے جیسے ہو جائیں گے، کیونکہ اب مجھے گھر کا ماحول بالکل بھی پسند نہیں آتا تھا۔ میں گھر سے ایک طرح سے بالکل ہی اکتا گئی تھی۔ میں نے اگلے دن سے ہی آفس جانا شروع کر دیا تھا اور وہاں دل لگا کر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابھی مجھے آفس جاتے ہوئے 1 مہینہ ہی گزرا تھا۔ آفس میں سب ہی لوگ میرے کام سے بہت خوش تھے کیونکہ میں بہت دل لگا کر اور محنت سے کام کر رہی تھی۔ میں آفس میں کام کرتے ہوئے بالکل بھی جی نہیں کتراتی تھی اور اپنا پورا کام ایمانداری اور دیانتداری سے کرتی تھی۔ ایک دن میں اپنی جگہ بیٹھی کام میں منہمک تھی جب مجھے میری ساتھی نے آ کر بتایا کہ مجھے اپنے آفس میں باس نے بلایا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی کیونکہ اس سے پہلے باس نے کبھی بھی مجھے نہیں بلایا تھا۔ مجھے لگا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہوگی جس کی وجہ سے مجھے بلایا گیا۔ میں ڈرتے ڈرتے باس کے آفس گئی تو سامنے ہی بڑی سی میز کے پیچھے ہمارے ادھیڑ عمر باس بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کی عمر تقریباً 40-50 کے لگ بھگ تھی، مگر ان کا چہرہ ان کی عمر سے بالکل بھی میل نہیں کھاتا تھا، بلکہ وہ اپنی عمر سے بہت ہی کم لگتے تھے۔ جیسے ہی میں ان کے آفس میں داخل ہوئی، انہوں نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا اور اپنے سامنے رکھی کرسی پر مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں جھجکتے ہوئے ان کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے گمبھیر نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کافی دیر تک ہمارے درمیان خاموشی حائل رہی کیونکہ میں اپنے باس کے بولنے کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ بالکل خاموشی سے میرے سامنے بیٹھے فرصت سے میرا جائزہ لے رہے تھے۔ مجھے ان کے اس طرح سے دیکھنے پر کچھ الجھن سی محسوس ہوئی۔ میں نے پہلو بدل کر ادھر ادھر دیکھا، مگر انہوں نے مجھ پر سے اپنی نظریں نہیں ہٹائیں۔ اب مجھے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے گھبراہٹ ہونے لگی تھی اور میں سوچنے لگی تھی کہ شاید مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے جس کی وجہ سے میرے باس مجھے یوں گھور رہے ہیں۔ میری ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھیں اور میرا حلق بالکل ہی خشک ہو گیا تھا۔ جب کافی وقت اسی خاموشی کے نظر ہو گیا تو میں نے ہی ہمت کر کے اپنے باس سے پوچھ لیا، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میرے اس طرح پوچھنے پر انہوں نے یکدم ہی چونک کر میری جانب دیکھا۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے انہوں نے میرا سوال سنا نہیں تھا۔ میں نے ان سے دوبارہ سوال پوچھا کہ سر، آپ نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ میرا یہ سوال سن کر جیسے وہ کسی گہری سوچ سے باہر آئے تھے۔ پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ آفس میں سبھی لوگ آپ کے کام سے بہت زیادہ خوش ہیں۔ آپ بہت دل لگا کر کام کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے آفس کی طرف سے آپ کی تنخواہ بڑھائی جا رہی ہے۔ یہ سن کر میرے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی کیونکہ مجھے ان کے منہ سے ایسی بات سننے کی امید بالکل بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ جس طرح سے مجھے دیکھ رہے تھے کہ جیسے مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ مجھے یوں خوش دیکھ کر ان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ میں نے ان کا بہت شکریہ ادا کیا اور وہاں سے باہر آ گئی۔ اب روز کا یہی معمول ہونے لگا تھا کہ باس مجھے اپنے آفس میں کسی نہ کسی کام کے لیے بلا لیا کرتے تھے اور میں وہ کام کرنے میں ان کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ وہ میری کام سے بہت زیادہ خوش تھے۔ اب میں دن بھر میں کئی گھنٹے باس کے آفس میں گزارنے لگی تھی کیونکہ باس مجھے اپنے چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے آواز دیتے تھے۔ یوں میری تنخواہ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں آفس میں دل لگا کر کام کرتی ہوں تبھی میری تنخواہ بڑھ رہی ہے، مگر اب آفس میں میرے بارے میں چیمگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ لوگ میرے اور باس کے بارے میں غلط باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے تو اپنی تنخواہ سے مطلب تھا،
جو باس کی وجہ سے کئی گنا بڑھ چکی تھی، جس کی وجہ سے میرے گھر کے حالات بھی بدل گئے تھے۔ اب ہمارے گھر میں دوبارہ سے اچھا کھانا پکنے لگا تھا اور اب ابو کو بھی اپنی دوائیاں ملنے لگی تھیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت بھی بہتر ہونے لگی تھی۔ وہ پہلے جو بالکل ہی چارپائی سے لگ چکے تھے، اب اٹھ کر بیٹھنے بھی لگے تھے۔ یہ سب دیکھ کر میں بہت زیادہ خوش تھی۔ اس لیے میں نے آفس میں لوگوں کی باتوں پر دھیان نہیں دیا اور اپنے کام میں مصروف رہی، کیونکہ اگر میں لوگوں کی باتوں پر دھیان دے دیتی تو میری ترقی نہیں ہو سکتی۔ باس بھی میرے کام سے خوش تھے اور میں بھی اپنے کام سے بہت مطمئن تھی۔ پہلے ہی مجھے بہت مشکل سے یہ نوکری ملی تھی اور اپنی کسی بھی بے وقوفی کی وجہ سے میں اس نوکری سے ہاتھ نہیں دھو سکتی تھی۔ جب بھی میں نے لوگوں کی باتوں پر بالکل بھی دھیان نہیں دیا، میں اب بھی نہ صرف باس کے آفس میں زیادہ وقت گزارتی تھی، بلکہ اب تو باس مجھے اپنے ساتھ باہر بھی لے جانے لگے تھے۔ کبھی ہم لوگ دوپہر کا کھانا باہر کھا رہے تھے تو کبھی رات کا کھانا باہر کھاتے تھے۔ میں سمجھ چکی تھی کہ باس کا جھکاؤ میری جانب ہو گیا ہے، مگر میں نے ان کو بالکل بھی نہیں روکا، کیونکہ میں کسی بھی صورت اپنی نوکری نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اس لیے جیسا بھی باس کہتے تھے میں ویسا ہی کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ میرا جھکاؤ بھی باس کی جانب ہونے لگا تھا، کیونکہ جب میں نے سوچا کہ کل کو جب میری شادی ہوگی تو ابو میری شادی اپنے ہی جیسے کسی غریب بندے سے کر دیں گے۔ اب جب خود ہی اتنا امیر بندہ میری جانب قدم بڑھا رہا ہے تو مجھے بھی اپنے قدم پیچھے نہیں لینے چاہیے، کیونکہ میں غریبی کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ اب میں اپنی زندگی میں سکون چاہتی تھی، جو مجھے اسی صورت میسر ہو سکتا تھا جب میں کسی امیر بندے سے شادی کر لوں۔ اور اس وقت میرے باس ہی میرے سامنے ایک ایسے انسان تھے جو میری جانب قدم بڑھا رہے تھے۔ اس لیے میں نے بھی ان کا ہاتھ نہ جھٹکا، بلکہ اپنے طرز عمل سے انہیں یہ بتا دیا کہ میں بھی ان کی جانب قدم بڑھانا چاہتی ہوں۔ اب وہ مجھے قیمتی تحفے تحائف بھی دینے لگے تھے، جو اس بات کا واضح ثبوت تھے کہ وہ بھی مجھے پسند کرنے لگے ہیں، مگر ابھی تک انہوں نے مجھ سے اس بات کا اظہار نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں نے ان سے اس بات کا اظہار کیا تھا۔ میں ابھی تک ان کے اظہار کرنے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ایک دن باس نے مجھے اپنے ساتھ رات کے کھانے پر چلنے کو کہا اور پھر انہوں نے مجھ سے اپنے دل کی بات کر دی۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے منہ سے یہ بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی، کیونکہ مجھے ابھی اس بات کی توقع بالکل بھی نہیں تھی کہ وہ مجھ سے سیدھا نکاح کی بات کر دیں گے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ وہ ابھی بس مجھ سے اظہار محبت کریں گے، مگر انہوں نے تو سیدھا مجھے نکاح کے لیے کہہ دیا تھا۔ میں نے اس بات سے نظریں چرا لی تھیں کہ وہ شادی شدہ اور 2 بچوں کے باپ ہیں۔ میں تو اپنی زندگی کو بس کسی امیر شخص سے شادی کر کے سکون سے گزارنا چاہتی تھی۔ ان کی بات سن کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا تھا اور مجھے اپنے کانوں پر بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا، مگر ان کی اگلی بات سن کر مجھے بے حد افسردگی ہوئی۔ وہ مجھ سے نکاح تو کرنا چاہتے تھے، مگر ساتھ ہی اس نکاح کو خفیہ رکھنا چاہتے تھے، اور میں ایسا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی۔ مگر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ وہ وقت آنے پر خود ہی اپنے گھر والوں کو اپنے نکاح کے بارے میں بتا دیں گے، مگر ابھی وہ نکاح کے بارے میں کسی کو نہیں بتا سکتے، اور وہ مجھ سے جلد ہی نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ سچ تو یہ تھا کہ میں بھی انہیں پسند کرنے لگی تھی اور ان سے شادی کرنا چاہتی تھی، مگر میں یوں چھپ کر نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مگر وہ کسی صورت بھی ہمارے نکاح کو سب کے سامنے لانے پر راضی نہیں تھے۔ اس لیے میں نے یہ بات اپنے ماں باپ کو بھی نہیں بتائی، کیونکہ وہ مجھے کبھی بھی ایسے شخص سے شادی کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دیتے جو پہلے سے ہی شادی شدہ اور 2 بچوں کا باپ تھا۔ اس لیے میں نے اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر اپنے باس سے چھپ کر نکاح کر لیا اور اس بات کی کانوں کان کسی کو خبر بھی نہیں ہونے دی۔ نکاح کے بعد میں اکثر آفس جانے کے بجائے اپنے باس کے فلیٹ پر چلی جاتی تھی اور ان کے ساتھ وہاں کچھ وقت گزار کر آفس کا وقت ختم ہونے کے بعد گھر واپس آ جاتی تھی۔ مجھے ان دنوں اپنی زندگی پریوں کی کہانی لگنے لگی تھی۔ میں اپنے سارے دکھ اور پریشانیاں بھول چکی تھی اور اپنی نئی زندگی میں مکمل طور پر مگن ہو چکی تھی۔ پہلے جو چھٹی کرنے کی وجہ سے میری تنخواہ میں سے پیسے کٹ جایا کرتے تھے، اب وہ بالکل بھی نہیں کٹتے تھے۔ اب میں آئے دن چھٹیاں کر کے اپنے باس کے ساتھ ان کے فلیٹ پر ہوتی تھی، جہاں وہ مجھ سے دنیا جہان کی باتیں کرتے تھے اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی تلقین کرتے تھے کہ ہمارے نکاح کے بارے میں کسی کو بھی نہیں پتہ چلنا چاہیے
اور میں ان پر آنکھیں بند کر کے اعتبار کرتی تھی، اور یہ بات میں نے اپنے ماں باپ سے بھی چھپا لی تھی۔ میرے ماں باپ یہی سمجھتے تھے کہ میں روز کام پر چلی جاتی تھی۔ وہ لوگ اس بات سے بالکل ہی انجان تھے کہ میں کام پر جانے کے بجائے اپنے باس کے ساتھ وقت گزارتی ہوں، جو اب میرے شوہر بھی تھے۔ مجھے اکثر اس بات کی شرمندگی بھی ہوتی تھی کہ میں روز ہی اپنے ماں باپ سے اتنا بڑا جھوٹ بول کر گھر سے نکل جاتی ہوں، مگر اس وقت میری آنکھوں پر عشق کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ مگر یہ عشق سے زیادہ پیسے کا لالچ تھا، جس نے مجھے مکمل طور پر اندھا کر دیا تھا، اور اب اس پیسے کے آگے مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہاں تک کہ مجھے یہ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کی عزت کو روند رہی ہوں۔ میں اس وقت بالکل ہی اندھی ہو چکی تھی۔ جس کے پاس آنکھیں تو تھیں مگر دیکھنے کی صلاحیت نہ رکھتی تھی۔ کافی دن سے مجھے اپنی طبیعت بہت گری گری سی محسوس ہو رہی تھی۔ کسی بھی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجھے بیٹھے بیٹھے چکر آنے لگ جاتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میری طبیعت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ میں آفس بھی نہیں جا پا رہی تھی۔ ساتھ ہی مجھے الٹیاں بھی لگ گئی تھیں۔ میری امی نے جب میری یہ حالت دیکھی تو ان کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہا، مگر میں نے انہیں انکار کر دیا۔ مجھے لگا کہ شاید باہر کا کھانا کھانے کی وجہ سے میری یہ حالت ہو رہی ہے، مگر انہوں نے مجھے اپنے ساتھ چلنے پر زور دیا تو میں ان کا دل رکھنے کے لیے ان کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ میں حیران تھی کہ امی مجھے لیڈی ڈاکٹر کے پاس کیوں لے جا رہی ہیں؟ وہ مجھے کسی عام سے ڈاکٹر کو بھی دکھا سکتی تھی جو میرا معدہ ٹھیک کرنے کی دوائی مجھے دے دیتا۔ جب ہم لوگ لیڈی ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور اس نے میرا چیک اپ کیا تو جو خبر اس نے مجھے سنائی وہ میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکالنے کو کافی تھی۔ اس نے میری امی سے کہا کہ مبارک ہو، آپ کی بیٹی حاملہ ہے۔ میں بس حیرت سے یک ٹک ڈاکٹر کی شکل دیکھ رہی تھی۔ پل بھر میں ہی میرا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے میرے سر پر قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ پیروں کے نیچے سے زمین نکلنا کیسا ہوتا ہے، اس بات کا مجھے اس وقت اندازہ ہو رہا تھا۔ میری امی غصے اور حیرت سے میری شکل دیکھ رہی تھیں۔ میں تو نگاہیں اٹھا کر ان کی جانب دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں ان سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میری امی نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہاں سے لے کر گھر آ گئیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میں وہاں سے گھر تک کیسے پہنچی۔ پورے راستے میری نظریں اپنے پیروں پر جمی رہی تھیں۔ میں اپنے ماں باپ سے نظریں ملانے کے قابل نہیں رہی تھی۔ میرا اس وقت بہت برا حال تھا، اور دوسری جانب میری امی بے آواز روتی رہی تھیں۔ ان کے آنسو کیسے میرے دل پر گر رہے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ گھر پہنچ کر میری امی بلند آواز سے رونے لگیں اور خود کو پیٹنے لگیں۔ صحن میں ہی ایک کونے میں چارپائی پر میرے ابو لیٹے ہوئے تھے۔ انہوں نے جب امی کو اس طرح روتے دیکھا تو گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئے اور امی سے پوچھنے لگے کہ وہ کیوں رو رہی ہیں، مگر میری امی کے پاس اس وقت کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ مسلسل روئی جا رہی تھیں اور میں ایک کونے میں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں امی کو کیسے بتاؤں کہ میں شادی کر چکی ہوں۔ جب امی رو رو کر تھک گئیں تو وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور مجھے بری طرح سے مارنے لگیں۔ اگر میں اپنے بچاؤ کی کوشش کرتی تو وہ اور بری طرح سے مجھے مارنے لگتیں۔ جب وہ مجھے مار مار کر تھک گئیں تو ایک بار پھر سے رونے لگیں۔ ابو اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکتے تھے۔ وہ امی کو آوازیں دے رہے تھے اور انہیں مجھے مارنے سے روک رہے تھے، مگر امی پر جیسے ان کی کسی بھی آواز کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ جب ابو نے امی پر زور دیا کہ وہ انہیں بتائیں وہ اس طرح سے کیوں رو رہی ہیں اور مجھے کیوں مار رہی ہیں، تو امی نے انہیں ساری بات بتا دی۔ جس وقت امی ابو کو یہ سب بتا رہی تھیں میں شرم سے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ یہ سب سن کر ابو بھی رونے لگے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ امی مجھے کوس رہی تھیں کہ میں پیدا ہوتے ہی کیوں نہ مر گئی۔ ابو بھی اپنا سر پکڑے بیٹھے تھے۔ میں نے امی کا ہاتھ پکڑا اور روتے ہوئے ان سے کہا کہ یہ بچہ ناجائز نہیں ہے، بلکہ میں شادی کر چکی ہوں۔ میری بات سن کر امی نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر مارا تو میں منہ کے بل دور جا گری۔
امی نے مجھ سے کہا کہ جس کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی ہو اسی کے پاس واپس چلی جاؤ، اب ہمارے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میں نے حیرت سے امی کو دیکھا، مگر وہ تو مجھے گھر سے نکالنے کے لیے کھڑی تھیں۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے ابھی اسی وقت دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیں۔ میں نے امی سے روتے ہوئے کہا کہ امی میرے ساتھ ایسا نہ کریں، میں کہاں جاؤں گی؟ تو امی نے مجھ سے کہا کہ جس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اس کے پاس جاؤ، اب ہمارے گھر میں اور ہماری زندگیوں میں تم جیسی لڑکی کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ یہ سن کر میں پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ مجھے اس وقت اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ امی مجھے بری طرح سے کوس رہی تھیں اور مسلسل رو رہی تھیں اور میری کوئی بھی بات سننے پر راضی نہیں تھیں۔ ان کی نظر میں انہوں نے مجھے پیدا کر کے خود پر بہت بڑا ظلم کر لیا تھا۔ آج میرے دونوں ماں باپ بیٹھے میری پیدائش کو کوس رہے تھے۔ جب امی نے دیکھا کہ میں کسی بھی صورت گھر سے نہیں جا رہی تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ امی کا کہنا تھا کہ وہ مجھے اپنے گھر میں بالکل بھی نہیں رکھ سکتی ہیں کیونکہ اب میں ان کے لیے بدنامی کا داغ بن چکی ہوں۔ جب میرے ماں باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تو اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی جہاں میں پناہ لے سکوں، تو میں سیدھا اسی فلیٹ پر آ گئی جہاں میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ مگر اس وقت اس فلیٹ پر بھی تالا لگا ہوا تھا اور اس تالے کی چابی میرے پاس نہیں تھی، اور نہ ہی کبھی مجھے اس فلیٹ کی چابی لینے کا خیال آیا تھا۔ میں اس وقت بری طرح سے پچھتائی کہ میں نے اس فلیٹ کی چابی کیوں نہیں لی۔ میں وہاں سے سیدھا آفس پہنچ گئی کیونکہ اب میرا اپنے شوہر سے ملنا بہت ضروری ہو گیا۔ میں انہیں کب سے فون کر رہی تھی مگر وہ میرا فون بھی نہیں اٹھا رہے تھے، اور ایسا آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے انہیں فون کیا اور ان کا فون بند جا رہا ہو۔ مجھے اب حقیقی معنوں میں پریشانی ہونے لگی تھی۔ آفس میں بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ باس کہاں گئے تھے۔ اب میرے پاس اس کے سوا اور کوئی راستہ نہیں تھا کہ میں ان کے گھر چلی جاؤں۔ مجھے اس وقت یہی ٹھیک لگا کہ میں ان کے گھر چلی جاؤں۔ میں روتے ہوئے ان کے بنگلے پر جا پہنچی۔ بنگلے کے دروازے پر پہنچ کر میں نے چوکیدار سے باس کو بلانے کا کہا، مگر اس نے مجھے بتایا کہ باس گھر پر موجود نہیں ہیں، بلکہ آج صبح ہی وہ کسی کام سے باہر ملک جا چکے ہیں۔ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے چوکیدار سے کہا کہ میں ان کی بیوی سے ملنا چاہتی ہوں۔ کچھ دیر بعد میں ان کے بنگلے کے عالی شان ڈرائنگ روم میں ان کی بیوی کے سامنے بیٹھی تھی۔ ان کی بیوی کے سامنے اس وقت میری حیثیت کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ بیش قیمت لباس اور زیورات پہنی ہوئی تھیں۔ میں ان کو دیکھ کر کچھ پل کے لیے ششدر رہ گئی۔ ایک ہی شخص کی دو بیویاں کتنے الگ حال میں رہ رہی تھیں۔ اس وقت مجھے اپنی کم مائیگی پر شدت سے رونا آیا اور اپنی اس بے وقوفی پر بھی رونا آیا۔ کیوں میں اپنے باس سے چھپ کر نکاح کرنے پر راضی ہو گئی تھی؟ اگر مجھے ان سے نکاح ہی کرنا تھا تو سب کو بتا کر بھی کر سکتے تھے۔ میرے پاس تو اس نکاح کا کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ اگر میرے باس مکر جاتے کہ انہوں نے مجھ سے نکاح نہیں کیا تو میرا بچہ ناجائز کہلاتا، اور مجھے یہ بات کسی بھی صورت منظور نہیں تھی۔ ان کی بیوی میرے سامنے بیٹھی مجھے گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کون ہو تم اور یہاں کیوں آئی ہو؟ تو میرے حلق میں آنسوؤں کا ایک گولا سا اٹکنے لگا۔ میری ہمت جواب دینے لگی تھی، مگر میں نے انہیں سب بتانے کا فیصلہ کر لیا اور ان سے کہا کہ میں آپ کے شوہر کی دوسری بیوی ہوں۔ انہوں نے چند مہینے پہلے مجھ سے چھپ کر نکاح کیا تھا۔ اب میں حاملہ ہو چکی ہوں اور یہ بات میرے گھر والوں کو پتہ لگ گئی ہے، اور ان لوگوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے۔ مجھے اپنے شوہر کا نمبر چاہیے جس سے میں ان سے رابطہ کر سکوں، کیونکہ میرا ان سے کسی بھی صورت رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے۔ میں نے ایک ہی سانس میں اس عورت کو پوری کہانی سنا دی۔ وہ عورت حیرت سے آنکھیں پھاڑے یک ٹک مجھے دیکھے جا رہی تھی، جیسے اسے میری کسی بات کا بھی کوئی یقین نہیں تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے ہوش میں تو ہو، کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ سن کر میں مزید رونے لگی اور اس عورت سے کہا کہ میں اپنے پورے ہوش میں ہوں اور سچ کہہ رہی ہوں۔ آپ کے شوہر نے مجھ سے چھپ کر نکاح کیا تھا اور اب میں اس بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کیونکہ میں اپنی بے بسی کی آخری انتہا کو پہنچ چکی تھی۔ اس عورت نے مجھ سے کہا کہ شاید تم اپنا ذہنی توازن کھو چکی ہو۔ میرے شوہر بھلا تم جیسی لڑکی سے نکاح کیوں کریں گے؟ تمہاری جیسی ہزاروں لڑکیاں ہر وقت میرے شوہر کے آگے پیچھے گھومتی ہیں،
اور وہ تم جیسی ایک معمولی لڑکی سے نکاح کریں گے؟ مجھے تمہاری کسی بھی بات کا یقین نہیں ہے، اس لیے بہتر ہے کہ میرے گھر سے چلی جاؤ۔ میں سمجھ گئی تھی کہ یہ عورت میرا یقین نہیں کرے گی۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میں اس کے گھر سے نہیں جا رہی تو وہ عورت یکدم ہی غصے میں آ گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ اس نے اپنے چوکیدار کو آواز دے کر بلایا اور اس سے کہا کہ مجھے دھکے دے کر اس گھر سے نکال دے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ آئندہ وہ مجھے کبھی بھی اس گھر میں داخل ہونے نہیں دے۔ میں نے اس عورت سے کہا کہ میں آپ کو بول نہیں ہوں، میری بات کا یقین کرو، مگر اس عورت نے میری کوئی بھی بات نہیں سنی اور اپنے گھر سے مجھے دھکے دے کر نکال دیا۔ میں نے اسے لاکھ دہائیاں دیں مگر اس نے میری کوئی بات نہیں سنی اور میرے ساتھ انتہائی برا سلوک کر کے اپنے گھر سے مجھے باہر نکال دیا۔ میں باہر کھڑے دروازہ پیٹتی رہی اور ان لوگوں سے منت کرتی رہی وہ بس ایک بار میرا رابطہ کروا دیں، مگر شاید ان سب لوگوں کے دل پتھر کے ہو چکے تھے۔ میری آوازیں ان دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ رہی تھیں۔ میں کافی دیر تک وہیں باہر دھوپ میں کھڑی رہی مگر کسی نے بھی میری آہو بکا پر کوئی دھیان نہیں دیا اور میں روتی پیٹتی وہاں سے چلی آئی۔ اب میرے پاس رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں سخت گرمی میں سڑک کے کنارے کھڑی سوچ رہی تھی کہ اس حالت میں مجھے کون پناہ دے گا۔ میرے ماں باپ نے مجھے گھر سے نکال دیا تھا کیونکہ وہ غلاظت کی پوٹلی کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے تھے۔ میرے شوہر مجھے بغیر بتائے ملک سے باہر جا چکے تھے۔ میرے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ ایسے میں مجھے کچھ بھی سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں یوں ہی بے مقصد سڑک کے کنارے چلتی رہی تھی۔ مجھے یوں ہی چلتے ہوئے جانے کتنا وقت بیت چکا تھا مجھے اس بات کا علم نہیں ہو سکا۔ چلتے چلتے میری نظر ایک دارالنعمان پر پڑی تو میں روتی پیٹتی اس میں داخل ہو گئی، کیونکہ بہرحال مجھے کہیں تو پناہ لینی ہی تھی، کیونکہ میں زندگی بھر اس سفر میں نہیں رہ سکتی تھی۔ میں جب دارالنعمان میں داخل ہوئی اور انہیں بتایا کہ میں ایک بے سہارا عورت ہوں تو ان لوگوں نے مجھے وہاں رہنے کی اجازت دے دی۔ آہستہ آہستہ وہاں سب کے سامنے بات کھل چکی تھی کہ میں حاملہ ہوں۔ اب وہاں سبھی لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے تھے۔ ان کی نظروں کی کاٹ مجھے اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی تھی۔ سب لوگ یہی سوچتے تھے کہ میں جانے کس کا ناجائز بچہ لے کر یہاں آ گئی ہوں، مگر میں یہاں کسی کو بھی اس بات کا یقین نہیں دلا سکتی تھی کہ میں شادی شدہ ہوں اور یہ بچہ ناجائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں میری بات سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہاں سبھی لوگ مجھ سے نفرت کرتے تھے اور مجھے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ میں ان لوگوں کی نفرت کے بیچ اپنے دن رات کاٹ رہی تھی۔ مجھے ہمہ وقت یہی محسوس ہوتا تھا کہ میں کوئی بہت بڑا گناہ کر چکی ہوں جس کی خلاصی اب ممکن نہیں ہے۔ میں اب اپنی زندگی سے مکمل طور پر مایوس ہو چکی تھی۔ اگر میرے ساتھ ایک اور جان نہیں ہوتی تو جانے میں کب کی خودکشی کر چکی ہوتی، مگر اب مجھے اپنے ساتھ اپنے بچے کا بھی خیال رکھنا تھا۔ میں دن رات بس یہی دعا کرتی تھی کہ کسی طرح سے یہ حقیقت کھل جائے کہ میرا بچہ ناجائز نہیں ہے۔ اس دارالامان میں ایک موٹی عورت تھی جو سب پر ہی اپنا حکم چلاتی رہتی تھی۔ مجھے اس سے بہت ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ ہر وقت مجھے بد کردار ہونے کا طعنہ دیتی تھی۔ میں دن رات اپنے ماں باپ کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ مجھے میرے ماں باپ بہت یاد آتے تھے۔ میں ان لوگوں کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی تھی، اور اب مجھے یہاں رہتے ہوئے کئی مہینے گزر چکے تھے، مگر میرے ماں باپ کا اور شوہر کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ کوئی بھی مجھے لینے نہیں آیا تھا۔ سب لوگ مجھے بھول کر اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے تھے۔ ایک رات میں اپنے بستر میں سوئی ہوئی تھی۔ اس دن مجھے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ اچانک ہی مجھے سوتے ہوئے اپنے پاس کچھ آہٹ سی محسوس ہوئی۔ اب تو میری نیند اتنی کچی ہو گئی تھی کہ ذرا سی آہٹ پر میں جاگ جایا کرتی تھی۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے میرے شوہر کھڑے تھے۔ انہیں یوں اچانک اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں فوراً ہی ان کے گلے لگ گئی اور بے تحاشا رونے لگی۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ انہوں نے مجھے چپ کروایا، مگر مجھے کسی بھی صورت صبر نہیں آ رہا تھا، کیونکہ میں اس دارالامان میں جہنم سے بری زندگی گزار رہی تھی، جہاں سب ہی لوگ مجھ سے بے انتہا نفرت کرتے اور مجھے ہمہ وقت بد کردار ہونے کا طعنہ دیا جاتا تھا۔ جب بھی میری طبیعت خراب ہوتی تھی، بجائے میری خبر گیری کرنے کے سب لوگ مجھے یہی کہتے تھے
کہ میں اپنے کیے کی سزا بھگت رہی ہوں۔ میں نے اپنے شوہر سے روتے ہوئے پوچھا کہ آپ نے اتنے مہینے مجھ سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ کہ اچانک ہی ان کے کاروبار میں ایک بہت بڑا مسئلہ آ گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں اچانک ہی جانا پڑا۔ جاتے ہوئے ان کا موبائل ٹوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے رابطہ نہ کر سکے۔ انہوں نے دوسرے نمبر سے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر میرا موبائل میرے گھر رہ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مجھ سے رابطہ نہ کر سکے۔ جب وہ لوٹ کر آئے تو سب سے پہلے وہ میرے گھر ہی آئے تھے، اور انہوں نے میرے ماں باپ کو ساری سچائی بتا دی تھی۔ میرے ماں باپ بھی مجھے یاد کر کے دن رات روتے تھے۔ جب سے لے کر آج تک میرے شوہر مجھے ہر جگہ تلاش کر رہے تھے۔ میرے شوہر سب کو بتا چکے تھے کہ میں ان کی بیوی ہوں، انہوں نے مجھ سے شادی کر لی ہے۔ اب یہ بات خفیہ نہیں رہی تھی، اور پھر آخرکار ان کی تلاش ختم ہوئی اور میں انہیں ایک دارالمان میں مل گئی۔ انہوں نے اپنی لاپرواہی کی مجھ سے معافی مانگی اور مجھے یقین دلایا کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ مجھے دارالمان سے اپنے ساتھ اسی فلیٹ پر واپس لے آئے۔ جب میں دارالمان سے اپنے شوہر کے ساتھ واپس جا رہی تھی تو وہاں موجود تمام عورتیں مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھیں، کیونکہ یہاں آنے والی کوئی بھی عورت آج تک واپس اپنے گھر نہیں گئی تھی۔ مگر میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے گھر جا رہی تھی تو یقیناً میں خوش قسمت تھی۔ میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ سے ملنے گئی اور ان کے ہاتھ پکڑ کر اپنے کیے کی معافی مانگی۔ میرے ماں باپ نے مجھے معاف کر دیا کیونکہ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔